بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈھیروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام نمبر 2 ہے جس میں ہم فیمیل انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت وسیع مرض ہے، لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں، اس کی تشخیص کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں، یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ کافی وسیع ٹاپک ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امراض کو اپنے سامنے رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کر سکیں۔ محترم ناظرین، نیچے اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ایمو موجود ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ بذریعہ ای میل، فون کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پروگرام نمبر 1 کا ذکر مختصراً کرتا چلوں، جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی کہ میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے، یا کم پیدا ہوتے ہیں، یا وہ مردہ ہوتے ہیں، یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے۔ میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجوہات بننے والے جو مرض ہیں جیسے ویرکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، سومٹوسیل ہے، ایپیڈیڈمائٹس ہے، اورکائٹس ہے، ایپیڈیڈمس کی سسٹ ہے، سویلنگ ہے، فردر اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور انہی امراض کے ساتھ ساتھ ہم نے میل ہائپوگونیڈزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ان امراض میں مبتلا ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام نمبر 1 کو بہت پسند فرمایا۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے ای میلز، خطوط اور فون کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرمایا، تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں۔ پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جو اگلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچوں کا سوکڑا پن۔ یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ عموماً وہ خواتین جن کے ہاں 7 ماہ کے بعد کسی وجہ سے ڈلیوری ہو جاتی ہے اور عموماً ان کے بچے گرو نہیں کر پاتے، یا وہ خواتین جن کے ہاں نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو ان کے ہاں بچے گرو نہیں کر پاتے، اس کو عرف عام میں اس کو سوکڑا پن کہتے ہیں، یا بچے کے جسم کے اوپر مکمل گوشت نہیں آتا یا اس کا وزن نہیں بڑھتا،
ایسے تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے، اس مرض کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین میڈیکیشن موجود ہے، آپ مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 سے 4 منتھ کے اندر انشاءاللہ بچہ مکمل گروتھ کرے گا، اس کا یہ سکڑا پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر رات نے IVF IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حسن میں رکھے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔